السلام علیکم دوستو، آپ تمام لوگوں کا احسان اکیڈمی میں سواگت ہے۔ دوستو، اگر آپ عربی ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل احسان اکیڈمی کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ مجھے حوصلہ ملے اور میں آگے بھی ویڈیوز بناتا رہوں۔ تو دوستو، آج ہم جو سبق پڑھنے والے ہیں وہ القراءۃ الراشدہ کا سبق ہے، جس کا ہیڈنگ ہے نزہۃ و طبخ۔ نزہۃ کے معنی ہوتے ہیں سیر و تفریح، اور طبخ کے معنی پکانا، یعنی معنی ہوگا سیر و تفریح اور پکنک۔ کان یوم الثلاثاء الماضی کان یوم الثلاثاء الماضی یوم عطلۃ فی المدرسۃ۔ کانا کے معنی تھا، اور یوم الثلاثاء کہتے ہیں منگل کا دن، الماضی گزشتہ، تو معنی ہو جائے گا کان یوم الثلاثاء الماضی، گزشتہ منگل کا دن تھا، یوم عطلۃ چھٹی کا دن، فی المدرسۃ مدرسے میں، یعنی گزشتہ منگل کا دن چھٹی کا دن تھا مدرسے میں۔ جاء الیہ داؤد، جاء کے معنی آنا، اور جاء کا فاعل ہے داؤد، تو جاء الیہ داؤد، داؤد میرے پاس آیا، صباحاً صبح، وقال اور کہا، الیوم آج، یوم العطلۃ چھٹی کا دن ہے، العطلہ کے معنی چھٹی، الا نخرج الی بستان، الا نخرج کیا ہم نہیں نکلیں گے، الی بستان کسی پارک کی طرف، بستان معنی پارک، او یا، او کے معنی یا، مکان کسی جگہ کی طرف، فی ضواحی المدینۃ مدینے کے گوشے میں، مدینہ معنی شہر کے گوشے میں، ضاحیۃ جمع ضواحی معنی گوشے اطراف، المدینہ معنی شہر، تو شہر کے گوشے میں کیا ہم نہیں جائیں گے، الا نخرج الی بستان کیا ہم کسی پارک کی طرف نہیں نکلیں گے، یا شہر کے کسی گوشے کی طرف نہیں جائیں گے، نرتع جہاں ہم انجوائے کریں گے، رتع یرتع من خوشحال ہونا، انجوائے کرنا، ونلعب اور ہم کھیلیں گے، ونطبخ طبخ یطبخ من پکانا، اور ہم پکائیں گے، من الطعام کھانا، ما نشتہی، ما کے معنی جو، نشتہی کے معنی چاہنا، خواہش ہونا، جو ہم چاہیں گے یعنی جو ہماری خواہش ہوگی۔ تو اوپر سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہم کسی پارک کی طرف نہیں جائیں گے، یا شہر کے گوشوں میں سے کسی گوشے کی طرف نہیں جائیں گے جہاں ہم انجوائے کریں گے، ونلعب اور کھیلیں گے، ونطبخ اور ہم کھانا پکائیں گے، ما نشتہی جو ہم چاہیں گے اپنی خواہش سے، وناکل اور ہم کھائیں گے، ونرجع اور ہم لوٹیں گے، فی المساء شام میں۔ قلت میں نے کہا، ہوا کذالک ٹھیک ہے، ہوا کذالک معنی ٹھیک ہے، وَأَنَا كُنْتُ أُفَكِّرُ أَيْضًا میں بھی یہی سوچ رہا تھا، کیف اقضی هذا اليوم کہ کیسے میں گزاروں گا، هذا اليوم یہ دن، اور فکر یفکر من غور و فکر کرنا، اور فکر جب فعل مضارع میں ہو فکر، اور اس سے پہلے کانا کا صیغہ ہو تو ماضی استمراری کے معنی میں ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی اس طرح ہوگا کہ میں کرتا تھا، میں کھاتا تھا، میں پیتا تھا، میں رہتا تھا، مطلب آخر میں تھا ہوگا۔ کنت افکر میں سوچ رہا تھا، وانا کنت افکر ایضا میں بھی سوچ رہا تھا، کیف اقضی میں کیسے گزاروں گا، ھذا الیوم یہ دن، لیکن کلم اخاک اپنے بھائی سلیمان سے بات کرو، کلم یکلم تکلیما کے معنی ہوتا ہے بات کرنا، اسی سے کلم امر کا صیغہ ہے کہ بات کرو، اخاک سلیمان اپنے بھائی سلیمان سے، والاخ ہاشما اور اپنے بھائی ہاشم سے، والسید عمر اور سید عمر سے، لعلہم شاید کہ وہ لوگ، یخرجون نکلیں گے، معنا ہمارے ساتھ، شاید کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ نکلیں گے۔ وافق داؤد علی ذلک داؤد اس پر راضی ہو گیا، متفق ہو گیا مطلب راضی ہو گیا، وافق یوافق مطلب متفق ہو جانا کسی بات سے،
تو داؤد اس بات پر متفق ہو گیا، وَكَلَّمَهُمْ اور ان لوگوں سے بات کی۔ کلمہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، مطلب بات کرنا، تو داؤد نے ان لوگوں سے بات کی، ہم کی ضمیر ان کے دوست۔ وَفَرِحُوا جِدًّا وہ لوگ بہت خوش ہوئے، وَجَاءُوا اور وہ لوگ آئے، اِلیٰ بیتی میرے گھر پر، اور وہ لوگ میرے گھر پر آئے، من ساعتہم اپنے وقت پر۔ وصدیقنا خالد اور میرا دوست خالد بھی آیا، ففرحنا به تو ہم اس سے خوش ہوئے، وقلنا اور ہم نے کہا مرحبا خوش آمدید۔ اجتمعنا ہم جمع ہوئے، وقلنا اور کہا هل نقصد بستانا من بساتین المدینہ کیا ہم شہر کے پارکوں میں سے کسی پارک کا رخ نہیں کریں گے، ارادہ نہیں کریں گے۔ قصد یقصد منع ہوتا ہے ارادہ کرنا، رخ کرنا، تو ہم شہر کے پارکوں میں سے کسی پارک کا ارادہ نہیں کریں گے، او نتوجہ یا ہم متوجہ نہیں ہوں گے، الی ضاحیۃ من ضواحی المدینہ شہر کے گوشوں میں سے کسی گوشے کی طرف۔ او نتوجہ یا مطلب نتوجہ میں جانا، کیا ہم نہیں جائیں گے، الی ضاحیۃ کسی گوشے کی طرف، من ضواحی المدینہ شہر کے گوشوں میں سے۔ قال داؤد وعمر تو داؤد اور عمر نے کہا بل نقصد البستان الکبیر فی وسط المدینہ تو داؤد اور عمر نے کہا کہ بلکہ ہم ایک بڑے پارک کا انتخاب کریں گے، فی وسط المدینہ جو شہر کے بیچوں بیچ ہے۔ فإن البستان قریب تو پارک قریب ہے، فلا یضیع وقتنا زاغ یضیع من ضائع ہونا، تو فلا یضیع ضائع نہیں ہوگا وقتنا ہمارا وقت، فی الذہاب جانے میں، الی ضاحیۃ گوشے کی طرف، من ضواحی البلد شہر کے گوشوں میں سے۔ تو معنی ہوا کہ پارک قریب ہے تو فلا یضیع وقتنا تو ہمارا وقت ضائع نہیں ہوگا شہر کے گوشوں میں سے کسی گوشے کی طرف جانے میں۔ وقال سلیمان و ہاشم وانا معہما تو سلیمان اور ہاشم اور ان دونوں کے ساتھ میں نے کہا، قال سلیمان نے کہا، وہ ہاشم اور ہاشم نے کہا، وانا معہما اور ان دونوں کے ساتھ میں نے کہا، بل نتوجہ الی بعض الضواحی بلکہ ہم جائیں گے، رخ کریں گے، الی بعض الضواحی بعض شہر کے گوشوں کی طرف، اطراف کی طرف، لأن اس لیے کہ ہم نریدو ارادہ یریدو کے معنی چاہنا، ہم چاہتے ہیں، ان کی نطبخ الطعام کہ ہم پکائے، طبخ یطبخ معنی پکانا، کہ ہم پکائے، الطعام کھانا، اس لیے کہ ہم کھانا پکانا چاہتے ہیں۔ ونقضی النہار اور ہم دن گزاریں، قضا یقضی معنی ہوتا گزارنا، النہار معنی دن، تو ہم دن گزاریں، فی النزہۃ سیر و تفریح میں، والطبخی اور پکانے میں، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھانا پکائیں اور دن گزاریں سیر و تفریح اور پکانے میں۔ فاستقر رأینا علی الذہاب الی الضاحیۃ تو ہماری رائے شہر کے گوشوں کی طرف، گوشوں میں سے کسی گوشے کی طرف جانے پر ٹھہری۔ فاستقر رأینا تو ہماری رائے طے ہوئی یا ہماری رائے ٹھہری، علی الذہاب جانے پر، الی الضاحیۃ اطراف کی طرف، مطلب ہماری رائے ہم اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہم شہر کی اطراف کی طرف جائیں گے۔ فاقترینا تو ہم نے کرائے پر لیا، اقترا کے معنی ہوتے کرائے پر لینا، اقترا یقتری، تو اسی سے جمع متکلم ہے، فاقترینا ہم نے کرائے پر لیا، مرکبتاً ایک سواری، ووصلنا اور ہم پہنچے، من ساعتنا اپنے وقت پر، الی الضاحیۃ گوشے شہر کے اطراف میں۔ ولما وکننا اخذنا اور ہم نے لیا تھا، معنا اپنے ساتھ،
الرز چاول، واللحم گوشت، والتوابل مسالے، والسمن سمن کے معنی گھی، والخضر سبزیاں. تو اور ہم نے اپنے ساتھ چاول، گوشت، مسالے، گھی اور سبزیاں لیا تھا. وَأَخَذْنَا قِدْرَيْنِ وَأَوَانِيَ، اور ہم نے اپنے ساتھ قدرینی، قدرون کے معنی ہوتے ہیں ہانڈی، 2 ہانڈیاں بھی لی تھی. وَأَوَانِيَ اور برتن. وَكُنَّا عَلِمْنَا ہمیں معلوم تھا، ہم جانتے تھے، أَنَّ فِي الْمَحَلِّ کہ اس جگہ میں، خبازن ایک روٹی، ایک نان بائی ہے، روٹی بنانے والا ہے. خبازن معنی نان بائی یعنی روٹی بنانے والا. وَكُنَّا عَلِمْنَا ہم جانتے تھے، أَنَّ فِي الْمَحَلِّ کہ اس جگہ میں، خبازن ایک نان بائی ہے. فَقُلْنَا تو ہم نے کہا، نشتری الرغیف تو ہم روٹیاں خرید لیں گے. رغیف کے معنی روٹی، اشترا یشتری کے معنی خریدنا، اسی سے ہے جمع متکلم مضارع کا صیغہ ہے. نشتری ہم خریدیں گے، الرغیف روٹیاں. فإن الرغیف فیہ تعب اس لیے کہ روٹیاں بنانے میں تھکن ہے. فإن الرغیف اس لیے کہ کیونکہ روٹی، فیہ اس میں، تعب تھکن ہے، یعنی روٹیاں بنانے میں تھکن ہے. اخترنا، اختار اختیار معنی ہوتا ہے انتخاب کرنا، پسند کرنا. اخترنا اسی سے ہے جمع متکلم اخترنا ہم نے انتخاب کیا. مکانً ذلیلاً، مکانً ذلیلاً کے معنی سایہ دار جگہ ہے، تو ہم نے ایک سایہ دار جگہ کا انتخاب کیا. وکان السید عمر والسید ہاشم یحسنان الطبخ. وکان السید عمر، سید عمر اور سید ہاشم، یحسنان الطبخ وہ اچھے سے کھانا پکانا جانتے تھے. احسن یحسن معنی ہوتے ہیں کسی کام کو اچھے سے کرنا، اچھے سے جاننا. الطبخ کھانا پکانا وہ جانتے تھے. وکان السید عمر والسید ہاشم یحسنان الطبخ تو سید عمر اور سید ہاشم وہ اچھے طریقے سے کھانا پکانا جانتے تھے. فتولیا امر الطبخ تو کھانا پکانے کی ذمہ داری ان دونوں نے لی. تولا کے معنی ہوتے ہیں ذمہ داری لینا، اور تولیا تثنیہ کا صیغہ ہے. ان دونوں نے ذمہ داری لی امر الطبخ کھانا پکانے کا. وساعدہما داؤد و سلیمان اور ان دونوں کا ساتھ داؤد اور سلیمان نے دیا. ساعد معنی ہاتھ بڑھانا، ساتھ دینا. وتولیت امر الحطب اور میں نے لکڑیوں کی ذمہ داری لی. حطب کے معنی لکڑی. وتولیت میں نے ذمہ داری لی امر الحطب لکڑیوں کی. فذهبت تو میں گیا الی الغابۃ القریبۃ قریبی جنگل میں. فذهبت ذهب کے ساتھ الی صلہ آتا ہے کہ ذهب الی صلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے جانا. فذهبت الی الغابۃ القریبۃ تو میں قریبی جنگل میں گیا. وجئت بالحطب من ساعتی اور میں لکڑیاں لے کر آیا، من ساعتی اپنے وقت پر. جا کے ساتھ جب باصلہ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لے کر کے آنا. جئت بالحطب لکڑی، میں نے لکڑیاں لے کر آیا، میں لکڑیاں لے کر کے آیا. جس چیز کو لے کر کے آنا اس کے ساتھ با لگا دیجئے تو معنی ہو جائے گا کہ میں فلاں چیز کو لے کر آیا. جئت بالکراست میں کاپی لے کر آیا. جئت بالکتاب میں کتاب لے کر آیا. تو یہاں ہے وجئت بالحطب میں لکڑیاں لے کر آیا، من ساعتی اپنے وقت پر. ودق خالد التوابل دق کے معنی ہوتے ہیں کوٹنا، دق یدق دقن. ودق خالد نے کوٹا التوابل مسالے کو. وذهبت وانا اور میں گیا الی الخباز نان بائی کے پاس. فاشتریت الارغفۃ تو میں نے روٹیاں خریدی. وادرک الطعام فی الساعۃ الحادیۃ عشرۃ تو کھانا پک گیا، کھانا بننا مکمل ہو گیا. فی الساعۃ الحادیۃ عشرۃ 11 بجے. وقد غلبنا الجوع غلبہ کا فاعل جوع ہے اور نا وہ مفعول ہے. وقد غلب الجوع نا مطلب ہے. وقد غلبنا الجوع بھوک ہم پر غالب آ گئی. واشتہینا اشتہا یشتہی کے معنی ہوتا ہے خواہش ہونا، چاہنا، تو ہمیں کھانے کی خواہش ہوئی. فاکلنا تو ہم نے کھایا برغبۃ شوق سے.
وکان الطعام شہیا لذیذا، اور کھانا عمدہ اور مزیدار تھا۔ وجلسنا نتحدث، اور ہم بیٹھ گئے باتیں کرنے کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ کان وقت الظہری، ظہر کا وقت ہو گیا۔ کان یکون مانا ہونا، تو یہاں پر ہے کان وقت الظہری، ظہر کا وقت ہو گیا۔ فاذنت، اذن یؤذن کے معنی ہوتا ہے اذان دینا۔ فاذنت، تو میں نے اذان دیا۔ وصلینا، اور ہم نے نماز پڑھی، جماعتاً جماعت کے ساتھ۔ وخرجنا، اور ہم نکلے، بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، نزور، زیارت کرنے کے لیے، یہ حال کا صیغہ ہے، بعض الآثاری، بعض قدیمی مقامات کی طرف۔ تو ہم نکلے نماز کے بعد بعض قدیم مقامات کی زیارت کرنے کے لیے۔ وفی العصر، اور عصر میں ہم رجعنا، لوٹے، الی البلد، شہر کی طرف، مسرورین، خوش ہو کر، اور ہم عصر میں شہر لوٹے خوش ہو کر۔